السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ جب زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ مالک یہ نظام کائنات بے مقصد نہیں ہے، سبحانک تیری ذات ان تمام آدمیوں سے پاک ہے۔ سبحانک اے میرے مالک تیری ذات بلند و بالا ہے۔ علماء نے فرمایا گویا میرے بھائی بندہ مومن جب زمین و آسمان میں غور کرتا ہے ہر جانب سے مالک کے جلوے نظر آتے ہیں تو بے ساختہ اس کے منہ سے مالک کا نام جاری ہو جاتا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے مالک کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ میں بہت سے لوگ ایک بھائی اگلے دن مجھے اسپین سے ٹیلی فون کر رہا تھا تو بچہ داخل کروانا تھا، اس نے ایک عجیب جملہ بولا، میں شرمندہ ہو گیا۔ کہنے لگا قریشی صاحب آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں نے آپ کا نام بھی سنا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم جب بھی تمہیں، کہنے لگا میں اسپین میں آپ سے ملا ہوں، کہنے لگا میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے حضور ضیاء الامت کا امت پر کرم یاد آ جاتا ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا، میں کیا حضور ضیاء الامت کی ذات کیا، لیکن اگر ایک شاگرد کو دیکھ کر سمجھدار بندے کو استاد سراپائے کرم شاہ کا کرم یاد آ جاتا ہے تو بتا جب تم زندہ ہو کر کائنات کو دیکھے گا تمہیں کائنات کے مالک کا حسن نظر آئے گا یا پھر نہیں؟ یہ ہے ایک بندہ مومن کی زندگی کہ رب تیرا مقصود ہے اور ہر لمحے اللہ کو سامنے رکھ، اللہ کو یاد کر۔ خدا کی قسم مومن تو جیتا ہی تراش یار میں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میں ڈر بھی رہا ہوں ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو میری بات بھی سمجھ نہ آئے، ٹائم بھی گزر جائے۔ ایک قرآن کہتا ثم الی ربک منتہاہا، پھر خدا تیری انتہا ہے، تیری زندگی کے سفر کی انتہا اللہ ہے۔ کیسے؟ روز اول تیرے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈال کر تمہیں اپنی محبت میں تڑپا دیا، اب پھرتا رہے زندہ رہے تو مچل کر رہے۔ تیرا آخری مقام کب آئے گا؟ جب رب چودھویں کے چاند کی طرح سامنے آئے گا، پھر تیرے اصرار کا مداوع ہو جائے گا، جب رب تیرا تمہیں دیدار عطا کرے گا، لیکن بشرطے کہ اس درمیانے پیریڈ میں تم سے غافل نہ ہو جائے۔ اب جو ذکر نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ رب کا ہے چاہنے والا؟ نہیں میرے بھائی، تیرا میرا مقصود اللہ ہے، اور اللہ ہے تو اللہ کے لیے ہر دم بے چین رہیے اور زبان حال سے کہیے کہ ڈھونڈ رہا ہوں چار سو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ مؤذن نے آذان دی، تو مچل گیا، اس نے اللہ اکبر کہا، تیرے دل میں یہ حقیقت آئی کائنات کی ساری بڑائیاں، بولو میرے، اونچے بولو میرے، اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، بولو نا ذرا کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تجھے مجھے اس بات کا علم نہیں۔ دو بدری صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا بدری صحابہ قطعی جنتی ہیں، آج کے بعد جو کریں گے میرے بدری صحابہ کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دو صحابیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج نماز پر نہیں جائیں گے، معاہدہ آپس میں کر لیا، باتیں کر رہے ہیں کرتے رہے، لیکن دونوں خود، یہ حضور ضیاء الامت کی زبان سے میں نے بات سنی، آپ فرماتے ہیں دونوں بدری صحابہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے کیا ہوا؟ مسجد نبوی کے فضاؤں سے آذان کی آواز بلند، حضرت بلال نے حب خدا کا نغمہ چھیڑا، اللہ اکبر، آذان بلال کی ہو، فضائے مدینہ طیبہ کی ہو، بتائیں خدا کی کبریائی کی کیفیات کیا ہو، اور دور رسالت مآب ہو جب رحمت للعالمین مدینہ میں موجود ہوں۔ وہ دونوں صحابی کہتے ہیں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضور ضیاء الامت فرماتے جوں ہی آذان شروع ہوئی باتیں روک دیں کہ آذان سنیں، لیکن جب اللہ کا نام نامی آیا تو دونوں صحابہ کے دل میں ہے کہ نماز پر جائیں، لیکن کیوں نہیں؟ یہ کہے گا وعدہ تو نے توڑ دیا، وہ کہتا ہے یہ توڑ دیا۔ فرماتے ہیں لوگوں جب بلال نے اللہ اکبر کہا تو خدا کی قسم دل مچلنے لگا، بولو دل
دل گدگدانے لگا، دل مچلنے لگا، خدا کی کبریائی کا اعلان بلال کر رہے ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں ایک صحابی یہ انہیں دیکھتا ہے، وہ انہیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ تو گزر گیا، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر آئے دونوں معذرت خواہانہ نظریں ٹکرا رہی ہیں، لیکن اب کوئی بولتا نہیں ہے کہ پہلے میں جاؤں گا تاکہ بات ٹوٹ نہ جائے۔ حضور امت فرمانے لگے جب حضرت بلال اشہد اللہ ان محمد رسول اللہ تک پہنچے، دونوں صحابہ کا پیمانہ محبت لبریز ہو گیا، دونوں صحابہ کا پیمانہ عشق لبریز ہو گیا، خدا و مصطفیٰ کا عشق یوں موجزن ہوا، نظریں تو نظریں رہی، چھت پر بیٹھے گپے مار رہے، خدا کی قسم اتنے عشق خدا میں، مشق مصطفیٰ میں اتنے تڑپے، سیڑھی کے ذریعے نہیں وہیں سے چھلانگیں لگا دی، دوڑے، ابھی آذان ختم نہیں ہوئی مسجد نبوی میں آ گئے۔ نماز کے بعد جب دونوں کی آنکھیں ملی، اب وعدہ تو دونوں نے توڑا، لیکن کوئی کیا کہتا، ایک بولا بھائی معاف کرنا مجھ سے آذان کی مستی کی وہ کیفیت گوارا نہ ہو سکی، میں گوارا نہ کر سکا کہ بلال حضور کی رسالت کا اعلان کرے، ہم رخ نبی نہ دیکھتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میرے بھائی اللہ کی قسم میں کہہ رہا تھا تیرا میرا مقصود کیا ہے کہ ڈھونڈ رہا ہوں چار رسول، مجھ کو تیری تلاش ہے، جانے جہاں کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اگر تو سوال کرے گا تو ابراہیم سے سوال کر، ابراہیم 90 سال کی عمر میں اکلوتا بیٹا ملے، اس کی گردن پر چھری رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن ابراہیم کہتا ہے اگر چھری رکھنے سے یار ملتا ہے تو ہم تیار۔ یہ ہے وہ سچا عشق جو تیرے دل میں خدا کا موجود ہے۔ الست بربکم کے ذریعے تو وعدہ کر چکا ہے، اللہ الصمد کے ذریعے تو مانتا ہے کہ میرا مقصود، ذرا بولیے شاید قبلہ پیر محمد شاہ صاحب کی نسبت کی برکت سے اللہ ہمیں بھی یہ درد عطا کر دے، بولیں ہمارا مقصود اللہ ہے۔ لہذا بندہ مومن کبھی آذان کی آوازوں میں خدا کو تلاش کرتا ہے، خدا کی قسم کبھی بندہ مومن نمازوں میں خدا کو تلاش کرتا ہے، اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ اگر میری بات نہیں مانتا سن اللہ کا قرآن، فرمایا لوگوں نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی مشکل ہے، بڑی بھاری ہے، بڑی بوجھل ہے۔ بے نماز سے پوچھ اسے نماز پڑھنا کتنی مشکل ہے، مالک سب کے لیے بوجھل ہے، فرمایا نہیں الا الخاشعین الذین، مگر میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور دل میں خیال کیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو سمجھتا ہے نماز ہی نہیں یہ تو ملاقات یار ہے۔ بولو کیا ہے یہ؟ ملاقات محبوب سے ملاقات ہے۔ ایمان سے بتا ملاقات ہے کہ نہیں؟ ملاقات میں بندہ روبرو ہوتا ہے، آپ کا ایک پیارا دوست ہے، وہ آپ کو ٹیلی فون کیا کرتا ہے، لیکن آپ اسے ملنے چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یار تم نے اتنا تردد کیا، فون پر بات صبح ہو گئی تھی، آپ کہتے ہیں چہرہ نہیں دیکھا، ملاقات نہیں کی، سکون نہیں ملا، لہذا میں بالمشافہ ملنے آ گیا۔ ایمان سے بتا جب تو اور میں ہم نے وضو کیا، کپڑے پاک کر لیے، مسجد میں آ گئے، قبلہ کی جانب ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے، پہلا جملہ میرے منہ سے کیا نکلا؟ تیرے منہ سے کیا نکلا؟ بولو سبحانہ، بولے
کیا مانا؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ ارے تو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے۔ ثنا میں خطاب کے جملے رکھ کر رب نے بتا دیا، او بھولے ہوئے میرے بندے تو ہی دور ہے، آ عزت کی قسم میں حجاب اٹھا کر پہلی مرتبہ تمہیں خطاب کا مقام عطا کر دوں گا۔ تو میرے آمنے سامنے آ جائے گا، سامنے آ کر کہے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اگر وقت ہوتا ایک ایک لفظ پر جھکی ڈال کر حضور جلال امت کا فیض تمہیں پہنچاتا، لیکن اتنی بات سمجھ لے، آتے ہی تجھے خطاب کا مقام کیوں ملا؟ بتایا جا رہا ہے بندے صرف نماز نہیں ہے، یہ تو ملاقات ہے۔ اونچے بولو کیا ہے؟ اور اگر تو اسے ملاقات سمجھے گا نا، پھر تیرے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی۔ اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ اقبال نے کہا تھا، یہ شعر چلو سید جواد الحسن شاہ صاحب جیسے جوانوں کے لیے، ورنہ آپ کو تو شاید سمجھ نہیں آئے گا۔ اقبال کہتے ہیں در بدن داری اگر سوزے حیات، ہست میرا یہ مسلمان در صلات۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرے پہلو میں زندہ دل ہے تو نماز تیری معراج ہے۔ معراج نے مصطفیٰ کو خدا سے ملاقات کرائی، نماز امتی کی ملاقات مالک سے کرا دیتی ہے، بشرطے کہ در بدن داری اگر سوزے حیات۔ بات سوز حیات کی ہے، اور سوز حیات وہی دانہ ہے جو الستو بربکم والا وعدہ لے کر قالو بلا کے ذریعے تیرے میرے دل میں اتارا گیا۔ ذرا دل میں جھانک کر سوچے، میرا دانہ مر تو نہیں چکا، میرا دانہ دب تو نہیں چکا، میری خواہشات، میری خواہشیں، میری چاہتیں، میری ذاتی غرض، میری نمود و نمائش، میری دنیا پسندی نے کہیں اس حب الہی کے بیج کو دبا تو نہیں دیا، بیکار تو نہیں ہو گیا؟ اگر ہو گیا ہے، چاہتا ہے زندہ ہو، کیسے ہوگا؟ خدا کی قسم کبھی بھی خلوت قدے میں بیٹھ کر یار کو یاد کرنا شروع کر دے، محبوب کو یاد کرنا شروع کر دے، پھر وہی کیا ہوگا؟ پھر اس یاد کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محب محبوب کی جدائی پر روتا ہے، محب محبوب کی جدائی پر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابی کے دل میں آیا، وہ ممبر بنا کر لایا، حضور ممبر پر جلوہ گر ہوئے، حضور وہ تنا مسجد نبی کے گوشے میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کھجور کا تنا فراق مصطفیٰ میں یوں رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی جدائی پر روتی ہے۔ اب جب وہ تنا رویا نا، تنا رویا کھجور کا، یہ حدیث پاک حضور سیدی ضیاء الامت نے بیان کی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بات کروں، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگلے الفاظ 3 روایتوں میں علیحدہ علیحدہ ہے، ٹائم نہیں میں وہ سارے ذکر کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے سرکار اٹھے، ممبر چھوڑا، خطبہ روکا، حضور اٹھے اور اس تنے کے پاس جا کر سرکار نے دست شفقت کھجور کے تنے پر رکھا۔ جب رکھا نا، کھجور کا تنا چپ ہو گیا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں، لوگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ معلوم ہو گیا میرا نبی لاجپال ہے، محبت کا جواب محبت سے عطا کرتا ہے۔ اگر کھجور کا تنا فراق نبی میں روئے تو سرکار مہربان ہو جاتے ہیں۔ امتی آج تو بھی آقا کے لیے رویا کر، آقا بھی تجھ پر مہربان ہو جائیں گے، آقا تجھ پر بھی مہربان ہو جائیں گے۔ اگر مصطفیٰ کی لجپالی کا یہ عالم ہے تو بتا، جو بندہ ہو کر خدا کی جدائی میں نمازوں میں روتا ہے، نوازا جائے گا کہ نہیں نوازا جائے گا؟ بولیے، نوازا نہیں جائے گا؟ دن کی نمازیں ہوں تو تہجد تو ہے ہی لطف کا ٹائم، تہجد تو ہے ہی سرور کا ٹائم، باقی لوگوں پر 5 نمازیں، یار پر 6۔ فرمایا یار یہ خاص وقت ہے، تو ہمارا بندہ بھی خاص ہے نا،
فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے تجھے رب نظر نہیں آتا، اگر تو نماز پڑھتا ہے تجھے رب کا جلوہ نظر نہیں آتا تو کیا کر، پھر آ کے یار میں روتا رہے، ایک دن آئے گا جب یار ملاقات کرائے گا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات زندگی، تابعین کے، بزرگان دین کے اگر پڑھیں تو ان کی نمازوں میں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ نماز کو ایک پھٹیک نہیں سمجھتے تھے جیسے ہم سمجھتے، وہ نماز کو ملاقاتیں یار سمجھتے۔ بولیے ملاقاتیں۔ بہرحال بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمارا مقصود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر دم مد